زندہ قومیں اپنے قومی اور ملی تہوار حب الوطنی سے سرشار جوش و خروش اور والہانہ سرگرمیوں سے مناتی ہیں، اور قومی تہواروں پر اپنے ان محسنوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جن کی جد و جہد اور لازوال قربانیوں سے وہ ان تہواروں کو منانے کے قابل ہوئے ہوتے ہیں۔ سرحدوں کے پار کی یلغار ہو یا اندرونی دہشت گردی اور خلفشار ہو، قومی سلامتی کے ادارے ہر لہجہ برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کا مؤثر اور فوری جواب دیتے ہیں۔ ٹیم گرفت نے جشن آزادی کا دن اپنے محافظین اور محسنوں کے نام کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اس سلسلے میں رابطہ کیا PMSA یعنی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی سے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی، جو کہ سمندر میں قومی اور بین الاقوامی قانون نافذ کرنے کا واحد ادارہ ہے، جس کا قیام 1 جنوری 1987 کو عمل میں آیا، اور اقوام متحدہ کی قرارداد برائے سمندری قوانین 1982 کے مطابق PMSA سمندری ماہی گیروں کے جانی اور حقوق کی حفاظت، سمندری وسائل کی حفاظت، سرچ اینڈ ریسکیو، مصیبت زدہ متاثرین کی تلاش اور بچاؤ کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی سمندری شکار کی روک تھام، آبی حیات کے تحفظ، منشیات، دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام، سمندری آلودگی کے تدارک اور سمندری سائنسی تحقیق کی معاونت جیسے عظیم مشن کو سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی 3 ڈائمینشنل فورس ہے، جس کے اندر بحری، فضائی اور پاکستانی کوسٹ کے ساتھ زمینی بیسز بھی شامل ہیں، جو کہ 1000 سے زائد کلومیٹر کوسٹ اور 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر گہرے سمندر میں قانون نافذ کرنے والی فورس ہے۔ اس ادارے نے اب تک سمندر میں مصیبت زدہ 2288 سے زائد جانوں اور 169 کشتیوں کے بچاؤ کی خدمات انجام دی ہیں، جبکہ پاکستانی سمندری حدود میں سالانہ کروڑوں روپے مالیت کی مچھلی کے استحصال میں ملوث 8,480 غیر ملکی ماہی گیروں اور 1,580 غیر ملکی ماہی گیر کشتیوں کی گرفتاری کا صحرا بھی PMSA کے سر جاتا ہے۔ PMSA کی جانب سے تاحال $9 کروڑ سے زائد مالیت کی منشیات کا تدارک بھی کیا گیا ہے۔ ٹیم گرفت یوم آزادی اسپیشل شو کے لیے الصبح کراچی میں واقع پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ اس وقت میری ٹائم کی مسجد میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد ملک و ملت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، اور اختتام پر سرزمین پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں اور مناجات کی گئیں۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا راحم المساکین، یا اللہ ہمارے اس وطن عزیز پیارے ملک پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ یا رب العالمین اسے امن و خوشحالی کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین جنہوں نے اس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما۔ ناظرین، جیسے آج 14 اگست کا دن ہے تو ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طریقے سے دن کی تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے MSA کے اندر، جہاں تلاوت قرآن پاک سے اور دعاؤں سے جو ہے دن کا آغاز کر دیا گیا ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، اور اب کیونکہ ٹائم ہے سلامی دینے کا، پرچم کشائی کا، تو اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس وقت تھوڑی دیر بعد فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی کی جائے گی یہاں پہ، اور یہاں پہ باقاعدہ سے جو دن کی تقریبات ہوتی ہیں اس کا آغاز کیا جائے گا۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جشن آزادی کے سلسلے میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ PMSA کے جوان جذبہ حب الوطنی سے سرشار قطار در قطار صف آراستہ تھے۔ تقریب میں سبز ہلالی پرچم کی پرچم کشائی کی گئی، بعد ازاں قومی ترانہ پڑھا گیا۔ پاکستان میری ٹائم کے بحری اور فضائی جہاز
برق رفتار بوٹ اور اس کے دیگر اثاثے قابل ذکر اور جدید تکنیکی صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ انہی میں سے ایک اسمال سرویلنس بوٹ کی PMSA میں شمولیت خود انحصاری کی جانب اہم قدم ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جہاں ملکی خدمات مختلف انداز سے ادا کر رہی ہے، جہاں پہ اینٹی اسمگلنگ آپریشنز اور مچھیروں کے لحاظ سے ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کو گہرے پانیوں میں ان کی اسسٹنس کرنا اور ان کی امداد کرنا جبکہ ان کو امداد کی ضرورت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسی چیز ہے جس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی طرف سے SSBs کا اس وقت یہاں پہ لانچ کر دیا گیا ہے۔ SSBs کے لانچ ہونے کے بعد پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ایک ایسی ایجنسی یا ایک ایسا ادارہ بن چکی ہے جو خود انحصاری کی طرف جا رہی ہے، اور یہ خود انحصاری کی طرف پہلا قدم ہے کہ اس وقت ہم ڈیمانسٹریشن دیکھیں گے SSBs کا۔ یہ چھوٹی فاسٹ رسپانس بوٹس ہیں جس کو اسمال سرویلنس بوٹس بھی اسمال بوٹس ہیں، اور ایسی بوٹس ہیں کہ جو بہت کوئک رسپانس دینے کی قابلیت رکھتی ہیں۔ اگر قریب میں کوئی ایسی بوٹ جو کہ فشنگ بوٹ ہو اور وہاں سے سلسلہ کوئی ڈسٹریس سگنل کا آ جائے تو ایسے میں یہ بڑی کارآمد بوٹس رہتی ہیں کہ جہاں پہ اس کے اندر میننگ کیپیسٹی بھی کافی زیادہ ہے، اس کے اندر بوٹنگ پارٹی بھی شامل ہو سکتی ہے۔ آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بوٹ جا رہی ہے کافی تیزی سے منیورز کر رہی ہے اپنے، اس کے ایک ہینڈل کرنا کافی آسان نظر آ رہا ہے، اور اس کی اسپیڈ کے لحاظ سے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی ڈیوریبلٹی اور اس کی تمام چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے فلیٹ کے اندر یہ ایک بڑا اچھا ایک ایسٹ ہے۔ کوئی بھی اسمگلرز جو پاکستانی پانیوں کے اندر پہنچ کے اور کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بچ سکیں گے۔ یہ بیسیکلی سارے کے سارے یہ مرچنٹ شپس ہیں، یہ ٹریفک ہے بیسیکلی میرین ٹریفک جو ڈفرینٹ روٹس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اس وقت رواں دواں ہیں۔ جس طریقے سے ہم روڈ کے اوپر ہم ٹریول کرتے ہیں، اس طریقے سے سمندر کے اندر بھی یہ جہاز جو ہیں وہ مختلف اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز اور اپنی تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سمندری حدود میں عقاب کی طرح نگہبانی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اعزاز ہے۔ اس غیر معمولی اور حساس کام میں PMSA کا میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر ناقابل فراموش کردار ادا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کے ڈائریکٹر آپریشنز کمانڈر احسان فرید نے ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کے بارے میں تفصیلی تعارف دیا۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی میں، جہاں پہ ان کا ایک کور بزنس ہے اور وہ ہے سرچ اینڈ ریسکیو کے حوالے سے کہ فشرمینس جب اوپن سی کے اندر جاتے ہیں تو ان کو اسسٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، یا کبھی کوئی ڈسٹریس کال ہو جائے تو اس کے حوالے سے ان کو اسسٹنٹس یا ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ایک بنیادی ایک ڈپارٹمنٹ کہیں گے اس کو، آپس روم کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر احسان فرید صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ابھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا ریجنل میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کا، جہاں جو کہ ایک نرو سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں سے ہم سرچ اینڈ ریسکیو کے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم مانیٹر کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، اور جہاں سے ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ یہ ہائیلی ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اس کے اندر کسی کو بھی انٹری کی اجازت نہیں ہے، ان آتھورائز کوئی بھی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے خاص طور پہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے اجازت دی ہے کہ ہم یہ تمام چیزیں آپ سب لوگوں تک پہنچا سکیں، دکھا سکیں کہ ان کی ورکنگ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تھوڑا سا بتائیں کیا انڈیکیشنز ہیں اور کیا کیا ہے اس کے اندر، کوئی جو لیجنڈز نظر آ رہے ہیں، جو اس کے ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے، کیا چیزیں بتا رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ جیسے ہم ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی کوارڈینیشن سینٹر میں موجود ہیں، اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس ایک سی کی پکچر آ رہی ہے، ہماری سمندر کی حدود ہے۔ جیسے کہ یہ ڈاٹس جیسے کہ آپ نے بتایا ہے، یہ بیسیکلی سارے کے سارے یہ مرچنٹ شپس ہیں، یہ ٹریفک ہے بیسیکلی میرین ٹریفک جو ڈفرینٹ روٹس کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب اس وقت رواں دواں ہیں۔ جس طریقے سے ہم روڈ کے اوپر ہم ٹریول کرتے ہیں، اس طریقے سے سمندر کے اندر بھی یہ جہاز جو ہیں وہ مختلف اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز اور اپنی تجارت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کر۔ یہ جو ریڈ ہیں، کچھ بلو میں ہیں، کچھ
گرین کے اندر ہیں, کچھ بلیک کے اندر ہیں, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ مرچنٹ شپس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. ریڈ والے جو ہوتے ہیں وہ آئل ٹینکرز ہوتے ہیں, کچھ کارگو شپس ہوتے ہیں, کچھ کنٹینر شپس ہوتے ہیں, تو ان کی کلر کوڈنگ بیسکلی اس کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. ہمارا ایریا بیسکلی جو ہے وہ کتنا ایریا ہے. یہ آپ جو ریڈ آپ کو جو باؤنڈیڈ ایریا نظر آ رہا ہے, یہ ہمارا جو ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوسیو اکنامک زون. یہ والا جو ایریا نیچے نظر آ رہا ہے کانٹیننٹل شیلف. تو یہ کراچی سے 200 نوٹیکل مائلز جو ہے ساؤتھ کے اوپر یہ ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے, اور فردر 350 نوٹیکل مائلز ساؤتھ کے اوپر یہ ہمارا کانٹیننٹل شیلف ہے. تو یہ پورا ہمارا ایریا جو ہے نا وہ ہماری جورسڈکشن کا حصہ ہے. اور مزید یہ کہ سرچ اینڈ ریسکیو کے حوالے سے 840 نوٹیکل مائلز کا ایریا جس کے ہم رسپانسبل ہیں. یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم سولیس کنونشن کے سگنیٹری کے حیثیت سے پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشن ہے کہ ہم نے اپنے ایریا کے اندر جو سرچ اینڈ ریسکیو کی جو کوارڈینیشن ہے اور جو کنٹرول ہے وہ MRCC پاکستان کے ذمہ ہے اور MRCC پاکستان نے کرنا ہے. تو یہ جو ریڈ باؤنڈیڈ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ کراچی سے 840 نوٹیکل مائل جو کہ ایک ہیوج ایریا بنتا ہے. یہ اس ایریا کے اندر کسی بھی قسم کا سمندر کے اندر ڈسٹریس ہو جاتا ہے, کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. ایسی صورتحال کے اندر جہاں پر سی رف ہو تو کس طریقے سے آپ لوگوں نے جا کے ان کو ریسکیو کر لیا اور تمام چیزیں ممکن ہو سکیں؟ یقیناً سمندر اٹ سیلف جو کہ رف ویدر اور ایکسٹریم جو سی اسٹیٹ اور ہائی سی اسٹیٹس ہوتی ہیں, ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ ہمارا ریزالو ہے یہ کہ جب بھی ہمیں ڈیوٹی کے وین ایور ڈیوٹی کالز تو ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. اور الحمدللہ وی ہیو بن کنڈکٹنگ سرچ اینڈ ریسکیو, اور وی ہیو سیوڈ آلموسٹ 3800 پریشس لائیوز, اور ہم نے مور دین 300 ویسلس کو ہم نے ریسکیو کیا سمندر کے اندر. کیا جو فشنگ بوٹس ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے ماہی گیر ہیں, ان کی بوٹس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی آپ تک موجود ہوتی ہے, اور اگر کسی کو ہم پن پوائنٹ کرنا چاہیں تو کیا اس کو پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, یہ تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا قواعد ہیں اور کس اسٹیٹ میں ہے وہ؟ بالکل. جو فشنگ ویسلز کے ریلیٹڈ آپ نے سوال کیا ہے, ان کی مانیٹرنگ کے لیے ہم نے انڈیجنسلی ڈیولپ ہمارا ایک سافٹ ویئر ہے جس کو ویسل انفارمیشن سسٹم کہا جاتا ہے. اسکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس مور دین 25,000 ہمارے پاس رجسٹرڈ بورڈز کا ڈیٹا موجود ہے, اور ان کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں کہ اگر ہم اس کو ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس فشنگ بورڈ کے ریلیٹڈ تمام قواعد موجود ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں تو یہ ایک رجسٹریشن نمبر ہے, اس رجسٹریشن کے بعد اس بورڈ کا نام ہے, اس بورڈ کے نام کے بعد کب رجسٹرڈ ہوئی, اور اس بورڈ کی ابھی لوکیشن کیا ہے کہ یہ کہاں پہ وہ پائی جاتی ہے, اس کا انجن نمبر وغیرہ کیا ہے. پکٹوریل آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کا پکٹوریل ویو بھی کو ریلیٹ کر سکتے ہیں, کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو آنر ہے, آنر کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آتی ہیں کہ اس کا آنر کون ہے, اور یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی بلیک لسٹ ہسٹری تو نہیں ہے, اس فشنگ بورڈ نے کوئی بینڈ نیٹ یوز تو نہیں کیا, کوئی ایسا تو نہیں کہ رجسٹرڈ نہیں تھی. اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی کے لیے کوئی ایلین بورڈ ہمارے پانیوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کس طریقے سے ہوتی ہے اور آگے اس کے اوپر فردر کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں, ذرا بتائیں. جی بالکل. سمندر کے اندر جو انلیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان انلیگل ایکٹیویٹیز کو بھی کرب کرنے کے لیے ہمارے پاس ایسٹس ہیں, ہمارے پاس شپس ہیں, ہمارے پاس ایئر کرافٹ ہیں جن کو ہم ریگولرلی ڈپلائے کرتے ہیں, اور وہ ہماری سمندری سرحدوں کی ہمارے جو ایریا ہے اس کی نگرانی کرتے رہتے ہیں, اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اگر اس کے اندر اگر کسی بھی قسم کی اگر کوئی ایسی سسپیشیس ایکٹیویٹی ہمیں اگر نظر آتی ہے تو اس کو فوری طور پہ اپریہینڈ کیا جاتا ہے, جس میں ہم اینٹی نارکوٹکس آپریشن کرتے ہیں, اینٹی اسمگلنگ آپریشنس کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری ایک ہسٹری ہے کہ جس میں ہم نے بہت زیادہ ریسنٹ پاس میں بھی ہم نے کامیابی کے ساتھ ہم نے نارکوٹکس اور لیکر اور ان کو ہم نے ان کی بسٹنگ کی اور ان کو ہم نے اپریہینڈ کیا. اس وقت ہم موجود ہیں پسنی میں, اور یہاں پہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ایک کوسٹل بیس ہے. 090 پہ جو ہے نا کوئی کائک ہے, اس پہ جو ہے نا 3 بندے ہیں, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. دیکھو کیا مسئلہ ہے, اپنی کائک جو ہے نا اسٹارٹ کرو اور جاؤ جلدی سے. ایک فشرمین بوٹ کو ریسکیو کیا گیا, اور ریسکیو کرنے کے بعد جی ٹی کے قریب لے کر آ گئے اس کو. میری ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر میں تفصیلی جائزے کے بعد ٹیم گرفت نے رخ کیا میری ٹائم کی کوسٹل بیسز کا. پاکستان میری ٹائم 5 کوسٹل بیسز پر مشتمل ہے, جن میں گوادر, پسنی, اوڑماڑا, کیٹی بندر اور کراچی فش ہاربر شامل ہیں. کوسٹل بیسز سے میری ٹائم کے جوان سمندری حدود میں ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ
ہنگامی صورتحال میں ریسکیو آپریشن کرنا ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، جیسا کہ کچھ عرصے قبل سمندر میں ایکسکلوسیو اکنامک زون یعنی خصوصی اقتصادی حدود میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، جس میں ایک مال بردار جہاز ساحل سمندر سے تقریباً 190 ناٹیکل مائل دور سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ ڈوبنے والے جہاز کے سارے عملے کا تعلق سیریا سے تھا، جو کہ بھارت سے صومالیہ کی طرف جا رہا تھا۔ پی ایم ایس اے، پاکستان نیوی اور مال بردار جہاز کی کوششوں کے نتیجے میں عملے کے 15 ارکان کو بچا لیا گیا۔ ریجنل میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر قائم ہے، جو کہ 24/7 سمندر کے اندر کسی بھی قسم کی ڈسٹریس کو رسپونڈ کرنے کے لیے ہمارا وقت تیار رہتا ہے۔ تو یہ اطلاع ہمیں 9:50 پہ ملی اور اس اطلاع کے ملتے ہی پاکستان نیوی کا ایک ہوائی جہاز، جو کہ پہلے سے فضائی نگرانی کے مشن پر مامور تھا، مطلوبہ جگہ پر بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی پی ایم ایس اے کے ایک اور ہوائی اور بحری جہاز کو فوری طور پر بھی روانہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ میری ٹائم اینٹی نارکوٹکس کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، جس میں تاحال متعدد کامیاب آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بڑا واقعہ حشیش سیزر آپریشن کا ہے، جس میں 2700 کلو گرام حشیش پکڑی گئی تھی، جس کی مالیت 820 ملین بتائی گئی تھی۔ اس آپریشن کے دوران اسمگلرز نے شواہد چھپانے کے لیے کشتی کو آگ لگا کر توجہ ہٹانے اور اس آپریشن کے ناکام بنانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ میری ٹائم کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس نے تمام اسمگلرز کو بھی بحفاظت حراست میں لے لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ 2700 کلو گرام حشیش بھی قبضے میں لے لی۔ ٹیم گرفت بلوچستان کے ہنگول نیشنل پارک پہاڑی سلسلے سے گزر کر تقریباً 360 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد پہنچی پاکستان میری ٹائم کوسٹل بیس پسنی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پسنی میں اور یہاں پہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ایک کوسٹل بیس ہے اور اس وقت ہم جے ٹی پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے وہ پسنی کے جتنے بھی فشرمین ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں اس کوسٹل بیس کے اوپر اور جے ٹی کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے بعد یہ دن بھر کا ان کا ایک ٹینیور ہوتا ہے کہ سن سیٹ پہ انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بوٹ مس ہو گئی ہو یا اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا ہو تو یہاں پہ پی ایم ایس اے کے جوان موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کو اوپن سی سے ریسکیو کر کے لے کر آتے ہیں۔ یہاں پہ جو افسران موجود ہیں جے ٹی پہ وہ جو دن کی بنیاد پہ مطلب روزانہ کی بنیاد پہ اپنی چھوٹی بوٹس کے اندر جا کے فشنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے قواعد ضرور یہاں پہ جمع کرتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں یہاں پہ لکھی جاتی ہیں یہ بتائیں ذرا۔ جو بھی بوٹ سی میں جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس بوٹ کے آنر کا نام لکھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا جو ناخدا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، این آئی سی نمبر، اس کے اوپر کتنا کرو جا رہا ہے، ان کے موبائل نمبر، کس ٹائم آؤٹ ہوئی ہے وہ اور کس ٹائم اس نے واپس آنا ہے، اس سلسلے میں جتنی بھی انفارمیشن اس کی ہوتی ہے ہم اس میں اپنے پاس انٹر کرتے ہیں ایز اے ریکارڈ۔ 090 پہ جو ہے نا کوئی کائک ہے، اس پہ جو ہے نا 3 بندے ہیں، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، دیکھو کیا مسئلہ ہے، اپنی کائک جو ہے نا اسٹارٹ کرو اور جاؤ جلدی سے۔ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ جتنے بھی فشرمین یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ یہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے جاتے ہیں، باقاعدہ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، ان کو ایک ٹوکن نمبر ایشو کیا جاتا ہے، اسی لحاظ سے یہاں پہ ابھی ایک کال آئی ہے کہ ہماری بوٹ خراب ہو گئی ہے۔ ناظرین، ابھی جو کال آئی تھی اس طرف ہم جا رہے ہیں اور وہاں پہ کشتی پھنسی ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا ہے تو جا کے ابھی پی ایم ایس اے کے جوان وہاں آن بورڈ ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کا جو مسئلہ ہے وہ دور کر کے اس کو ریسکیو کر کے جے ٹی تک لے کر آئیں گے۔ اچھا، ابھی آپ لوگ کیا اس کو کیوں قریب ہے تو کیا ایسے ہی ٹو کر کے لے جائیں گے؟ جی، یہاں پہ کیونکہ اتنا زیادہ ڈیپ نہیں ہے، پانی شیلو ہے، تو دیکھیں گے ہم جو ہمیں ایزی رہے گا اس کو ہم یہ کریں گے کہ ٹو کر کے، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے یہاں پہ، ٹو کریں گے اور ان کو ساتھ لے جائیں گے جٹی تک۔ ناظرین، یہ ایک ڈیمونسٹریشن آپریشن تھا جس کے تحت ایک فشرمین بوٹ کو ریسکیو کیا گیا اور ریسکیو کرنے کے بعد جے ٹی کے قریب لے کر آ گئے اس کو اور اس کو کیونکہ قریب تھا کہ اس وجہ سے ٹو کر کے لے کر آئے ہیں
ورنہ اکارڈنگلی اگر کوئی ان کو اور کوئی ایسی ٹیکنیکل پرابلم فیس کر رہے ہوتے کہ وہاں پہ ان کے انجن کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہو گئی ہوتی تو وہ اسی لحاظ سے اکارڈنگلی ان کو ڈیل کیا جاتا. پاکستان میری ٹائم پسلی بیس کے آفس کنٹرول کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ یہاں سے ان یا آؤٹ ہوتے ہیں ان کا پورا ڈیٹا رکھتے ہیں اپنے پاس. سیکنڈلی جو میجر اس کا ٹاسک ہے اس بیس کا کہ اپنی illicit ایکٹیویٹیز کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا, انٹیلیجنس گیدرنگ, تمام طرح کی ایکٹیویٹیز جس میں نارکو یا کسی بھی قسم کی گڈ اسمگلنگ جو ہو رہی ہے اس کے ڈیٹا کو اکٹھا کرنا تاکہ فیوچر میں اس بیس کو بہت زیادہ افیکٹو کیا جا سکے تاکہ یہ ایکٹیویٹیز کو فیوچر میں روکا جا سکے. سیکنڈلی یہ بیس یہاں پر موجود ہے تو اس نے ایک ایمبولینس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے جس کے تحت یہ یہاں کے بیمار لوگوں کو سویلینس مراد کہ وہ ماہی گیر ہیں یا نہیں ہیں, کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیس آئے ان کو وہاں اپنی بیس میں لے کر آنا, ان کو میڈیکل اسسٹنس دینا اور دین ان کو اگر کسی بڑے ہسپتال میں جیسے کہ گوادر یا رومارا درمانجہ میں شفٹ کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی اسسٹنس دی جاتی ہے ان کو یہاں. ٹیم گرفت نے رخ کیا پاکستان میری ٹائم کی ایک اور اہم بیس گوادر کا. گوادر بندرگاہ اپنے حسن اور جغرافیائی اہمیت کی بنا پر عالمی توجہ کا مرکز ہے اور سی پیک منصوبے میں بھی اسے غیر معمولی حیثیت حاصل ہے اور میری ٹائم کی گوادر کوسٹل بیس بھی اسی بنا پر غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے اور اس بیس کا قیام جولائی 1992 میں عمل میں آیا. گوادر بیس سے بھی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام میں قابل ذکر خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں گوادر میں. میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ایک بوتھ ہے جہاں پہ مختلف جو فشرمین ہوتے ہیں ان کی انسپیکشن ہوتی ہے. باقاعدہ سے انسپیکشن ہونے کے بعد یہاں پہ اپنے قواعد جمع کراتے ہیں, ڈاکیومنٹس کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے کرو ممبرز اور جو تمام انہوں نے رجسٹریشن وغیرہ اپنی کروائی ہوئی ہوتی ہے اپنے CNICs وغیرہ کے ساتھ اپنے کرو ممبرز کی جتنی بھی رجسٹریشن ہوتی ہے وہ تمام چیزیں یہاں پہ ان کے پاس جو پرمٹ ہوتا ہے کہ کتنی دیر یہ سی پہ رہ سکتے ہیں اور فشنگ کر سکتے ہیں, یہ تمام چیزیں یہاں پہ رجسٹر کی جاتی ہیں باقاعدہ سے سافٹ ویئر کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری طرف جہاں پہ ان کی بوٹس کھڑی ہوتی ہیں, فشنگ بوٹس کھڑی ہوتی ہیں, ان کی بھی انسپیکشن کی جا رہی ہوتی ہے اور ان کو بھی باقاعدہ سے انسپیکٹ کرنے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی لیگل نیٹس وغیرہ موجود نہیں ہے. تو یہ ابھی یہاں پہ باقاعدہ سے لوگ موجود ہیں اور اپنے قوائف یہاں پہ اندراج کرا رہے ہیں اس سسٹم کے ذریعے سے جو کہ کنیکٹ ہے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ جو کہ کراچی میں موجود ہے. یہاں پہ تمام چیزوں کے قواعد جمع ہونے کے بعد ہی کوئی بھی فشرمین سی پہ جا پاتا ہے. اس بورڈ کو سرکل کیا جا رہا ہے, باقاعدہ انہوں نے اینکر بھی ڈالا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ ان کی بورڈ یا تو خراب ہو گئی ہے, ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. سمندری وسائل ہیں ان کی حفاظت, مچھروں کی جو ماہی گیری کے لیے جاتے ہیں ان کی حفاظت پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی حکومتی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے. ٹیم گرفت اس وقت موجود تھی گوادر پورٹ پر جہاں پر ویزا انفارمیشن سسٹم کے تحت ماہی گیروں کی اندراج کا عمل جاری تھا کہ PMSA کو سمندری حدود میں ایک مشکوک کشتی کی اطلاع موصول ہوئی جس پر PMSA نے فوری کارروائی کا فیصلہ کیا. ناظرین اس وقت جو ایک سسپیشس بورڈ کی اطلاع تھی تو اس طرف جا رہے ہیں اور کیونکہ وہ ان آئیڈینٹیفائڈ کھڑی بھی ہے, اس کی کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس اطلاع پہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے. ناظرین اس وقت ہمارے ہیڈ کے اوپر جو بورڈ ہے وہ سسپیشس بورڈ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور چینل سے بہت زیادہ دور نہیں ہے لیکن دونوں FRBs اس کی طرف جا رہی ہیں. بورڈ کے بالکل الانگ سائڈ اب آ چکے ہیں. یہاں پہ جو فشرمین ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں لوگ, ابھی انہوں نے سرنڈر کر دیا, ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں. اس وقت جو آپریشنل پروسیجر ہے اس کے مطابق اس بورڈ کو سرکل کیا جا رہا ہے. باقاعدہ انہوں نے اینکر بھی ڈالا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا ہے کہ ان کی بورڈ یا تو خراب ہو گئی ہے, ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. تو یہ جا کے دیکھیں گے ابھی ووٹنگ پارٹی آن بورڈ ہو جاتی ہے تو پھر صحیح سے ایک سچویشن کلیئر ہو سکے گی. اس وقت آن بورڈ ہو چکے ہیں اور آن بورڈ ہونے کے بعد قواعد چیک کیے جا رہے ہیں, معلومات دی جا رہی ہے. ابھی آپ لوگ کتنی دیر سے یہاں پہ کیوں کھڑے تھے؟ کل سے کھڑے, ہم بندر سے نکلے, ہمارا انجن خراب ہو گیا, ایک جالا کیا ہے ہم نا, انجن ہمارا خراب ہو گیا ہے. ابھی ہم اس لیے انجن خراب ہے اس لیے سے یہاں پر کھڑے ہیں.
इंजन के लिए सर, इंजन खराब है। से रब्ता क्यों नहीं, आपने किसी और से रब्ता क्यों नहीं किया या एमए से रब्ता क्यों नहीं किया? तो आप वहाँ पे रजिस्टर करा के आए हैं अपने आप को? जी हाँ सर, हमने रजिस्टर कराया, मालिक को बता दिया, मालिक ने हमें आगे बता दिया हमारा ये मसला हो गया। अभी मालिक को हमने बता दिया सर कि हम कल से इधर खड़े हैं, एक जाला किया हुआ है, बाकी हम कल से खड़े हैं। जी, इनके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी चेक किए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि सारी चीज़ें वैलिड हैं इनके पास कि नहीं। नाज़रीन, इस वक्त ऑफ बोर्ड हो चुके हैं और इस किश्ती को अभी उनको बोल दिया गया है कि एंकर ही अपना ऊपर कर लें। जैसे ही एंकर ऊपर कर लेते हैं, दूसरी वाली जो बोर्ड है FRB वो आके इनको टो करवाएगी और इनको रेस्क्यू करके जेटी तक ले जाया जाएगा। नाज़रीन, रोप को अब तकरीबन सिक्योर कर दिया गया है और सिक्योर करने के बाद FRB इस फिशिंग बोर्ड को लेकर और जेटी की तरफ रवाना होने वाली। इन्होंने अपने मालिक को तो बता दिया था इस बारे में कि इनकी बोर्ड ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जो ऑफिस है उस तक एमरजेंसी नंबर्स तक रब्ता नहीं हो पाया था इनका, और ख़ुद मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने इनसे जो इनका सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए से इसको डिटेक्ट किया है और डिटेक्ट करने के बाद इससे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन रब्ता क्योंकि नहीं हो पाया, इसी वजह से बोटिंग पार्टी वहाँ पे पहुँची है और इसको सस्पिशियस करार देते हुए इसको बाकायदा से पूरा इंस्पेक्ट किया गया है, तमाम कवायद इनके पूरे थे, तो इनको अब रेस्क्यू करके जेटी की तरफ ले जाया जा रहा है। कोस्टल बेसिस के बाद एक और अहम तरीन इदारा एविएशन का है जो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ अपनी भरपूर खिदमत सरअंजाम दे रहा है। इस हवाले से सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कमांडर एविएशन अब्बास हसन ने अपने इदारे की खिदमत बयान की। बेसिकली वी आर द आइज ऑफ पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पाकिस्तान की जो एक एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन है, इसके अंदर हमारा एयरक्राफ्ट मुख्तलिफ एयर बेसिस से ऑपरेट करता है और इसमें सर्वेल करता है। उस सर्वेलेंस के दौरान हमें किसी भी किस्म की इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज़ हमें नज़र आती हैं, जैसे कि ड्रग्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो रही हो, तो वो हम अपनी सरफेस यूनिट्स को रिपोर्ट करते हैं और सरफेस यूनिट्स उनको जाके एप्रीहेंड करती हैं और सक्सेसफुली ऑपरेशन के बाद हम लोग अपना वापस अपनी एयरबेस पे लैंड करते हैं। हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कोई भी फिशरमैन या मर्चेंट वेसल किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को हमने मॉनिटर करना है और हमने उनकी असिस्टेंस को पहुंचना है। टीम गिरफ्त ने जरूरी समझा कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल कैप्टन शाहिद जलील से मुलाकात की जाए। मुलाकात में डिप्टी DG कैप्टन शाहिद जलील ने मैरीटाइम की खिदमत के बारे में बताया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी 1 जनवरी 1987 को माज़े वजूद में आई थी, जिसकी जिम्मेदारियां पाकिस्तानी समुद्री हदूद के अंदर जो समुद्री कवानीन हैं उनके नफाज इसके ज़िम्मे लगा था, जिसके लिए पार्लियामेंट से 1994 में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट पास हुआ, जिसके तहत हम जो कोर हमारी टास्क हैं उसके अंदर समुद्री हदूद के अंदर जो समुद्री वसाइल हैं उनकी हिफाजत, मच्छरों की जो माहीगीरी के लिए जाते हैं उनकी हिफाजत, इसके अलावा साइंटिफिक जो सबसे बड़ा मैंडेट है उसमें सर्च एंड रेस्क्यू एक बहुत बड़ा एक अमल है जो कि हम करते हैं समुद्र के हदूद में। इसके लिए 840 नॉटिकल माइल का एरिया हमारे ज़िम्मे है, जो कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस के तहत पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हवाले किया गया है। महरे ताबा हर रोज एक नए अज़्म के साथ निकलता है और एक नई दास्तान लेकर गुरूब हो जाता है। जश्न आज़ादी की तकरीबात के साथ ही आज का सूरज भी गुरूब होने को है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की रिवायत के मुताबिक जश्न आज़ादी की तकरीबात मुकम्मल होते ही PMSA के हेडक्वार्टर से लेकर तमाम तर जहाज़ों और कश्तियों से कौमी परचम को रिवायती तरीके से उतारा गया। फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी हो रही है, मुख्तलिफ शिप्स पे जो फ्लैग लोअरिंग है वो भी इस वक्त जारी है। हालत जंग की तैयारी हालत अमन में की जाती है। पाकिस्तान के हिफाजती इदारे जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार एक रोशन और ताकतवर मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं। रोजो शब सरहदों की हिफाजत पर मौजूद मुहाफिज
حفاظت پر معمور ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام پاکستان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹیم گرفت جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر افواج پاکستان اور تمام سیکیورٹی اداروں کو عوام پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتی ہے. پاکستان زندہ باد.